اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يحزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. صدق الله العلي العظيم. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. ایک غیور وفادار پہ اب اور ستم کیا ہوگا، جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ. شام والو اسی احساس دوران سفر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. گر گئی راہ میں نہ کیسے سکینہ تو یہ زینب نے کہا، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ خدا. پشت ناکے پہ سنبھلتی نہیں شہ کی دختر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا شاداب، بے وطن اور کھلے سر رہے کیا کرے سادات سگار. ان آنکھوں سے بہاتے ہیں شہ جن و بسر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. آندھیوں خاک اڑو کے بنے اس حرم پہ بے پردہ،
گونجی جب شام کے گمنوں کے فضاؤں میں یہ زینب کی صدا، آسمان رونے لگا روئی زمین یہ کہہ کر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ چشمہ سجاد سے بہنے لگا اس وقت لہو کا دارا، جبکہ معصوم سکینہ کو ستمگر نے تماچا مارا، لاش ساحل پہ تڑپتی ہے ادھر اور ادھر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد صلوات اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں سورہ مبارک نحل کی ہماری 8ویں نشست اور 8واں عنوان، اور ہم اس آیت کے ضمن میں اب تک وہ ان باتوں کو غور کرتے چلے آ رہے ہیں، ان باتوں پہ توجہ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کا حکم پروردگار عالم ہمیں دے رہا ہے کہ اس کے راستے کی طرف اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو حکمت کے ذریعے دو اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے دو، گفتگو کرو، بحث کرو، مباحثہ کرو تو اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ ہے۔ فساد سے، جھگڑے سے اور زبردستی سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو ہم ابھی تک محسوس کرتے آ رہے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ معصومین کا کیا کردار رہا، اہل بیت کا کیا کردار رہا، اور اہل بیت نے ہمیں کس طریقے سے بتایا ہے کہ گفتگو کا انداز تمہاری کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے تمہارے اندر معاملات کو حل کرنے کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اب تک ہم رسول اسلام سے اس سفر کو لے کر چلے تھے کہ جو آ کر امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ٹھہرا، اور گزشتہ مجلس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا وجود اقدس دین کے لیے ایک مفید ڈھال تھا، ایک حفاظت کا قلعہ تھا، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام لوگوں کا خیال رکھتے تھے، دین کا خیال رکھتے تھے، دینداروں کا خیال رکھتے تھے۔ آئیے اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اب ہماری منزل چوتھے امام کی زندگی میں داخل ہو گئی ہے، اور چوتھے امام کے حوالے سے آج کی اس بزم میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چوتھے امام کی زندگی معمولاً ہمارے سامنے نہیں آتی،
اور ہمارے سامنے چوتھے امام کا جو کیریکٹر ہے اور جو تصویر ہے، جو کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیمار تھا کربلا کے میدان میں، امام حسین کا بیٹا بیمار تھا، اس کو قید کر لیا گیا، زنجیر طوق و سلاسل میں جکڑ لیا گیا، اور وہ کوفہ و شام کی راہ میں اذیتیں برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد زندگی بھر امام حسین کے اوپر خون کے آنسو روتا رہا۔ یہ ہمارے پاس صرف اتنی نالج ہے، صرف اتنا ہی علم ہے چوتھے امام کے حوالے سے، لیکن جب آپ واقعاً تاریخ کو دیکھیں گے اور ہسٹری پہ آپ کی نظر جائے گی تو آپ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ چوتھے امام کی زندگی بھی جس طریقے سے مولا کائنات کی زندگی، امام حسن کی، امام حسین کی، چوتھے امام بھی امام وقت تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر امام اپنے امامت کے فرائض کو انجام دے اور چوتھے امام کار امامت کو انجام نہ دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں تک کہ اگر آپ سفر بھی ملاحظہ فرمائیں تو جو مظلومیت کا سفر کہا جاتا ہے، جو مصائب کا سفر کہا جاتا ہے، اس سفر میں بھی چوتھے امام نے کار امامت کو انجام دیا ہے۔ اس سفر میں بھی چوتھے امام نے دین سے آشنا کروائے لوگ۔ کتنی ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے، کتنے لوگ راستے میں ملتے رہے، مجھے ادھر نہیں جانا، لیکن میں عرض اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ چوتھے امام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے سامنے سن 61 ہجری کربلا کا 10 محرم کے بعد کا واقعہ چوتھے امام کی زندگی میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے چوتھے امام وجود رکھتے تھے۔ 23 24 25 سال کی عمر تھی آپ کی۔ مولا کائنات کی زندگی سے لے کے 38 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، مولا کائنات کی شہادت 40 میں ہوئی ہے، 2-2.5 سال مولا کائنات کے زیر سایہ تربیت میں رہے آپ، اس کے بعد پھر امام حسن کی تربیت میں رہے، پھر امام حسین کی تربیت۔ کیا یہ سارے پہلو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تاریخ کا بہت اہم پہلو ہے جس پر عام طور سے ہماری نظریں نہیں جاتی، عام طور سے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، جس پر ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہمیں اصل تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت نے کیا کیا، چوتھے امام کی زندگی کربلا تک کیا تھی اور کربلا کے بعد کیا تھی، یہاں تک کہ قید سے آزاد ہو جانے کے بعد، مدینے آ جانے کے بعد کار امامت کس طرح سے آپ نے انجام دیا، کس طرح سے آپ کام کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں چوتھے امام کے حوالے سے۔ ایک دفعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ چوتھے امام اصحاب کے درمیان، کچھ لوگوں کے درمیان مدینے میں گفتگو فرما رہے تھے، کچھ باتیں بتا رہے تھے، اور عنوان یہ تھا جس میں امام بتا رہے تھے کہ گزشتہ ادوار میں، گزشتہ انبیاء کے دور میں پروردگار عالم کچھ قسم کے عذاب نازل کرتا تھا، کچھ مختلف قسم کے عذاب۔ بہت توجہ سنیے گا، بڑی قیمتی چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ اس عذاب میں مثلا ایک عذاب ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کسی قوم کو، کسی قبیلے کو مسخ کر دیتا تھا۔ مسخ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کسی کی اصلی صورت کو بدل کر کسی کی دوسری صورت میں چینج کر دینا، تو وہ مسخ کرنا، مثلا کسی قوم کو پروردگار عالم نے بندر کی شکل میں بنا دیا، کسی کو اونٹ کی شکل میں مسخ کر دیا، تو یعنی پورا کا پورا وجود انسان کا پروردگار عالم مسخ کر دیتا تھا عذاب کی شکل میں، یعنی انسان سے اسے حیوانیت کی طرف موڑ دیتا تھا اور اس کا وجود مسخ ہو جاتا تھا۔ تو اب چوتھے امام اسی پیرائے میں ذکر کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ ایک قوم تھی ایک نبی کے دور میں، ایک امت تھی کہ جس نے شنبے کے روز یعنی سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار کیا۔ اب امام روایت بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے شنبے کو مچھلی کا شکار کیا، سیٹرڈے کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا، جبکہ پروردگار عالم نے سختی سے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی کو نہیں مارنا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ مگر اس قوم نے مخالفت کی، قول الہی کی، تو پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو مسخ کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں امام اس کو ذکر کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتے کہتے امام نے بیان فرمایا کہ سوچو کہ وہ افراد، وہ امت کہ جس نے صرف اتنی سی بات کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ سنیچر کو مچھلی نہیں ذبح کرنی ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، اس قوم نے اتنی سی بات پروردگار عالم کی نہ مانی اور پروردگار عالم کی مخالفت کی، تو خدا نے ان کو کیا عذاب دیا؟ پورا کا پورا وجود ان کا مسخ ہو گیا۔ اب امام کہتے ہیں کہ سوچو کہ وہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین سید الشہداء ختم المرسلین کے فرزند علی و زہرا کے بیٹے کو قتل کیا، ان لوگوں کو پروردگار عالم کس طرح کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ جب ایک مچھلی کے شکار پہ پروردگار عالم پوری قوم کو مسخ کر دے رہا ہے، تو کس طرح
پروردگار عالم قاتلان امام حسین علیہ السلام سید شہداء کے قاتلین کو کس طرح کے عذاب میں گرفتار کرے گا، اس بارے میں ذرا غور کرو۔ ابھی یہ گفتگو امام کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مولا میرا ایک سوال ہے، اور یہ سوال میرا نہیں ہے، دراصل ایک ناصبی اہل بیت کا دشمن، آپ کا دشمن ہے، آپ کے اجداد کا دشمنان اہل بیت ناصبی ہے کہ جو ہم پر یہ سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ مولا نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ناصبی ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر قاتلان امام حسین پر عذاب آئے گا، آنا تھا، تو اب تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ خداوند عالم نے اب تک ان پر کوئی عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ بھئی امام مولا آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے گزشتہ قوم میں ایک قوم تھی جس کو خداوند عالم نے مسخ کر دیا، فوراً بدل دیا، ان کی شکل بدل دی، ان کی صورت بدل دی، ان کی کیفیت بدل دی، اور ان کو جانور کی شکل میں بدل دیا۔ تو یہ کام پروردگار عالم نے قاتلان امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں کیا، اور اب تک ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اب چوتھے امام نے جواب دیا، کہا دیکھو پروردگار عالم جو کام کرتا ہے اس کی مصلحت وہ خود جانتا ہے، اور خداوند عالم کے کسی بھی کام میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم پوچھیں کہ اس نے وہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ خدا جب جیسے جہاں چاہے گا وہ کام کرے گا، اور اس کی حکمت، اس کی مصلحت وہ صرف وہی جانتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ہم خداوند عالم کی ذات پر اعتراض کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، ہمیں یہ حق نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو کرے گا ہم اسے اس پر بس راضی رہنا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ خیر یہ جواب دیا، تو پھر اس کے بعد اب اس شخص نے پھر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، ایک بات ہے کہ گناہ کسی امت نے کیا، گناہ کسی کے اجداد نے کیا، تو لعنت ان کے فرزندوں کو کیوں ملتی ہے، ان کی اولاد کو لعنت کیوں ملتی ہے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کو لعنت کیوں ملتی ہے؟ جبکہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے تو اس کی سزا کسی دوسرے کو، اس کی نسل میں آنے والے اس کے فرزند کو، اس کے بیٹے کو، کسی کو ملے، ایسا تو ہے نہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بھئی گناہ کوئی کر کے جائے اور سزا آنے والی نسل بھگتے یا بعد والے بھگتے ہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم لعنت بھیجے یا اس طرح کے عذاب میں ان کو گرفتار کرے؟ تو اب یہاں پر امام نے اس کو ایگزامپل دیا اور مثال سے بات کو واضح کیا، کلیئر کیا۔ اب دیکھیے طریقہ کیا ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، مثال دی امام نے کہ مثلا بنی تمیم قبیلہ عرب کا ہے، امام نے فرمایا کہ مثلا بنی تمیم کے لوگوں نے، بنی تمیم کے قبیلے والوں نے کسی ایک غیر عرب کا قتل کیا، یا کسی عرب کا قتل کیا کہ جو بنی تمیم کے علاوہ ہیں، تو اب جتنے جو قبیلہ تمیم کے جتنے بھی افراد ہوں گے، چاہے وہ شریک ہوں اس جنگ میں، اس قتال میں، یا شریک نہ ہوں، جب وہ کسی تھرڈ پرسن سے، کسی تیسرے آدمی سے اس واقعے کا ذکر کریں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے لوگوں نے فلاں قبیلے کو قتل کیا، فلاں خاندان کو تاراج کر دیا، فلاں علاقے کو نیست و نابود کر دیا، وہ یہ کہیں گے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ مثال بھی چھوڑو، اور اگر جب کوئی عرب کسی غیر عرب کو یہ خبر دے گا، اور یہ جو جنگ ہوئی ہوگی بغیر وہ کسی غیر عرب سے ہوئی ہوگی، تو وہ جب عرب کسی غیر تھرڈ پرسن سے بیان کرے گا اس واقعے کو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے لوگوں نے فلاں غیر عرب قبیلے کو تاراج کر دیا، نقصان پہنچایا، اور ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ نہ اس قتل میں شریک ہے، نہ وہ اس قبیلے کا ہے، نہ وہ جنگ کرنے والوں میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کریڈٹ لے رہا ہے، جب وہ بات بیان کر رہا ہے، تو فخر اس بات پر کر رہا ہے کہ عرب قبیلے کے ایک قبیلے نے ہمارے لوگوں میں سے ایک قبیلے میں فلاں قبیلے کو ختم کر دیا، فلاں غیر عرب قبیلے کو نیست و نابود کر دیا۔ تو فخر کے اعتبار سے وہ شخص بیان کرے گا کہ ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے گروہ میں سے، یعنی عرب قبیلے میں سے کوئی، اگرچہ وہ عرب میں جس قبیلے کا ذکر کر رہا ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، مثلا بنی تمیم نے کیا تھا تو بنی تمیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فخر کے مقام پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عرب میں سے، ہم میں سے، ہمارے عرب گروہ میں سے ایک قبیلے نے فلاں قبیلے کو ختم کر دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جب وہ شخص خود شریک نہیں ہے اس جنگ میں، جب وہ خود قتل کرنے والوں میں شریک نہیں ہے، تو وہ کس بات پر فخر کر رہا ہے؟
صرف اس بات پر کہ اس کی نسبت ہے اس قبیلے سے، چونکہ وہ راضی تھا اس جنگ سے، لہذا فخر کر رہا ہے کہ ہم بھی ہمارے ہی لوگوں میں سے، عرب میں سے کسی ایک نے فلاں قبیلے کو نقصان پہنچایا اور جنگ کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا، تو مقام فخر میں آنے کے بعد چونکہ وہ راضی تھا اس جنگ سے، اس قتال سے، اس جدال سے، اس وجہ سے وہ فخریہ بیان کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہی مسئلہ ہے، چونکہ بعد والے اگر پہلے والوں کے عمل پر راضی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی نیت کے اعتبار سے شریک ہوں گے اس عمل میں جو عمل انہوں نے نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ راضی ہیں لہٰذا وہ بھی اسی میں شریک ہوں گے کہ جس عمل کے اوپر وہ راضی ہیں۔ یعنی اگر اجداد نے ظلم کیا، گناہ کیا، اور آنے والی نسل بھی اسی ظلم پر راضی ہے تو وہ نسل بھی اس جرم میں برابر کی شریک کہلائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا عزیزان گرامی جو امام نے جواب دیا؟ آپ زیارت مبسوطہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، لعنت ہو صرف ان لوگوں پر لعنت نہیں کہ جن نے لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت ہو اس پر کہ جس نے حسین آپ کو قتل کیا، آپ پر ظلم کیا، صرف اتنی ہی لعنت نہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی خود امام حسین پر جو ظلم کیا اور خود امام حسین کو قتل کیا، صرف ان لوگوں پر لعنت نہیں ہے بلکہ لعنت ان لوگوں پر بھی ہے کہ سمعت بذالک فرضیت بے، کہ اے حسین جنہوں نے آپ کے قتل کا تذکرہ سنا بعد میں اور اس قتل کے تذکرے پر راضی رہے اور یہ قبول کرتے تھے کہ ہاں حسین کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا۔ جب اس طرح کے لوگ کہ جو قتل حسین میں شریک نہ ہوں مگر بعد میں آنے کے بعد بھی امام حسین کو خطا کار سمجھتے اور امام حسین پر جو ظلم ہوا اور جو قتل ہوا اس کو جائز جانتے تھے، تو اب ان لوگوں پر بھی لعنت ہوگی۔ یہ فارمولہ اللہ کا ہے، یہ طریقہ اللہ کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص براہ راست کسی کام میں شریک نہ ہو لیکن مینٹلی اور انٹینشنلی اگر وہ شریک ہے، نیت میں شریک ہے، تو وہ بھی اسی قوم میں شمار کیا جائے گا جس قوم نے اس کام کو انجام دیا۔ یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی سید الشہداء کا غم نہ منائے اور اس کو باطل اور بدعت قرار دے اور اس قبیلے کی طرفداری کرے، اس قوم کی طرفداری کرے کہ جس نے حضرت پر ظلم کیا، تو وہ شخص بھی ویسا ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین پر ظلم کیا۔ یہ چوتھے امام نے بالکل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو۔ خیر یہ گفتگو تمام ہوئی، تو اب میں اور بہت سارے امام نے مسائل کو حل کیا ہے، میں ایک اور قصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور نئے نئے گوشے امام نے جس کے کھولے ہیں کہ ایک دفعہ امام نے جو ذکر ہو رہا تھا ایسے ہی امام نے بیان فرمایا کہ اپنے اصحاب کے درمیان امام تشریف فرما تھے، امام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جب جناب آدم، اور جب کسی نے پوچھا کہ نسل کیسے بڑھی اور کیا ہوا، تسلسل کیا ہوا، تو اللہ نے وہاں پر امام بیان فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کے شکم سے، پیٹ سے جناب حوا کے شکم سے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا کی۔ یہ جناب آدم اور جناب حوا کی سٹارٹنگ کی بات ہے۔ اور جو سب سے پہلے جناب حوا کے بطن سے نکلا باہر جو بچے پیدا ہوئے، وہ سب سے پہلا پیدا ہونے والا حابیل اور اس کے ساتھ اس کی بہن اقلیمہ، یہ دو جڑواں تھے بھائی بہن، یہ پیدا ہوئے۔ پھر دوسری دفعہ جو پیدا ہوئے وہ قابیل اور ایک لوزہ نام کی بہن جو قابیل کی جڑواں تھی، تو یہ دوسری بار میں پیدا ہوئے۔ اب جب یہ سب بڑے ہونے لگے اور جناب آدم نے محسوس کیا کہ اب یہ بنی آدم فتنے میں پڑ جائیں گے، فساد میں پڑ جائیں گے، تو جناب آدم نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں حابیل کا عقد جو ہے وہ لوزہ سے کر دوں کہ جو قابیل کی بہن تھی جڑواں، اور قابیل کا عقد کر دوں اقلیمہ سے کہ جو حابیل کی جڑواں بہن تھی۔ اچھا امام نے بیان فرمایا کہ لوزہ جو تھی، جو قابیل کی جڑواں بہن تھی، وہ نہایت ہی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی جناب آدم کی، ان کی بیٹیوں میں، اولاد میں۔ تو جب قابیل کے سامنے جناب آدم نے اس مسئلے کو رکھا تو قابیل راضی نہیں ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ ہماری اچھی بہن سے حابیل کی شادی کروا دے رہے ہیں اور حابیل کی جو اچھی بہن نہیں ہے اس سے میرا عقد کروا رہے ہیں، تو ناانصافی ہوئی۔ تو جناب آدم نے کہا ایسا ہے کہ میں قرآن اندازی کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں جس کے ساتھ جس کا نام آ جائے گا اس سے اس کا عقد کروا دیا جائے گا تم دونوں کے لیے۔ تو قابیل راضی ہو گیا۔ خیر امام نے بیان کیا کہ جناب آدم نے قرعہ کیا، جب قرعہ کیا تو اس میں وہی نکلا جو جناب آدم نے فیصلہ کیا تھا، یعنی حابیل کا عقد
لوزہ سے ہوا جو دوسری قابیل کی جڑواں بہن تھی, اور قابیل کا نام نکلا اقلیمہ کے ساتھ جو حابیل کی جڑواں بہن تھی. اب یہ بات ہوئی تو وہاں پہ راوی پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کیا ان دونوں سے نسل بھی بڑھی؟ تو امام نے فرمایا ہاں. تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ کام تو مجوسی اب کرتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی بہنوں میں وہ آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں, تو یہ جناب آدم نے اس کام کو کیسے انجام دیا؟ تو اب امام وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ سنو, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ سگوں میں کیسے شادی ہو گئی, تو پھر اس اعتبار سے کہ تو پروردگار عالم نے جناب حوا کو آدم سے خلق کیا, آدم سے پیدا کیا, آدم کے وجود کا حصہ ہے حوا. تو جب حوا آدم سے پیدا کی گئی تو کس طرح سے پروردگار عالم نے حوا اور آدم کو پھر عقد کرایا اور ان کو زوجیت میں دیا اور ان کی شادی ہوئی؟ یہ کیسے ممکن تھا جبکہ حوا آدم سے ہی پیدا ہوئی ہیں؟ تو یہ پروردگار عالم کا پہلے قانون تھا کہ جسے بعد میں خدا نے اس کو حرام قرار دیا. بعد میں اس مسئلے کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا. پہلے یہ مسئلہ حرام کی نوعیت تک نہیں تھا. پروردگار عالم کا یہ پہلے قانون, پہلے شریعت تھی کہ سگے بھائی بہنوں میں عقد ہو گیا, لیکن اس کے بعد سے پروردگار عالم نے اس قانون کو حرام قرار دیا کہ سگے بھائی بہن میں شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو اب یہاں پر امام نے وہی کہا کہ دیکھو تم اعتراض نہیں کر سکتے, کیونکہ مجوسیوں نے جس کام کو اب انجام دے رہے ہیں, یہ مجوسیوں نے کام تب انجام دیا جب خدا حرام قرار دے چکا تھا, اور آدم نے جس وقت اس کام کو کیا تھا اس وقت یہ کام حرام نہیں تھا اسلام میں یا اللہ کے اعتبار سے قانون الہی میں. تو حرام بعد میں کیا گیا, پہلے نہیں تھا. مجوسی جو کر رہے ہیں یہ اب کر رہے ہیں جب یہ کام حرام ہو چکا ہے, سگے بھائی بہنوں میں شادی کرنا اب حرام نہیں. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح کے مسائل کو چوتھے امام واضح کر رہے ہیں, کس طرح کے مسئلوں سے کی گتھیوں کو امام کھول رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. خیر اس طرح کی باتیں اور ہوئی, اور میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک اور بہت سارے طولانی قصے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے. اچھا کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو ہر مسئلے میں کودنا آگے بڑھ بڑھ کے, جن کی عادت ہوتی تھی, جن کا کام ہوتا تھا کہ وہ ہر جگہ وہ بقراتی اور اپنے علم کو ظاہر کرنا. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ جنہوں نے ائمہ کو نہ چھوڑا, اماموں کو نہ چھوڑا, ان کو بھی مشورہ دینے آ جاتے تھے, ان کو بھی مسئلہ بتانے آ جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک عباد بصری نام کا شخص ہے کہ جو بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ مکے میں میری ملاقات چوتھے امام سے زین العابدین سے ہوئی. اب وہاں میں نے دیکھا آپ کو حج کرتے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بھئی آپ نے جہاد کو ترک کر دیا اور جہاد کی سختیوں کو بھی ترک کر دیا, ترک الجہاد و سعو بتایا, یعنی جہاد کی سختیاں بھی ترک کر دیا آپ نے اور خود جہاد بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آئے ہیں حج کرنے کے جو سب سے آسان کام ہے. یعنی آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں, لڑائی جنگ نہیں کر رہے ہیں, اس جنگ کی جگہ آپ آگے یہاں پہ حج کر رہے ہیں کہ جو آسان کام ہے, جبکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کچھ اور کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی اور کہا کہ آپ تو قرآن جانتے نہیں ہیں, قرآن کے حافظ بھی ہیں, آپ تو قرآن کی تفسیر جانتے ہیں, اہل بیت میں سے, آپ کو تو بہتر پتہ ہے مجھ سے, لیکن پھر بھی اس نے آیت پیش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے کچھ مومنین کے نفسوں کو, جانوں کو خرید لیا, ان کے مال کو خرید لیا اس عوض میں کہ ان کو جنت دے دیا. اور اس کے بعد جو آیت اس نے بیان کی جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اس کے بعد آخر تک وبشر المؤمنین. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور پھر قتل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آخر میں مومنین کو بشارت دے دیجئے. اس طرح یہ آیت اس نے چوتھے امام کی خدمت میں پیش کی دلیل کے طور پہ کہ بھئی خدا بند عالم تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کے لیے, اپنے مال کو خرچ بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. تو خدا بند عالم تو جنگ کے لیے کہہ رہا ہے, اور آپ جو جنگ بہترین راستہ ہے اللہ کی راہ میں اسے چھوڑ کر آسان کام حج کر رہے ہیں. چوتھے امام نے واقعاً امام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام نے صرف ایک جملے میں جواب دیا اور آگے بڑھ گئے اور اس کی بالکل بولتی بند کر دی. امام نے کہا کہ دیکھو جن صفات کے لوگوں کو تم ذکر کر رہے ہو کہ جو لوگ اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں, اپنے مال کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کے عوض میں اور اس سے
اللہ ان کو اس کے عوض میں جنت دیتا ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو تم جن لوگوں کی صفات بتا رہے ہو، جن مومنین کا ذکر کر رہے ہو، اگر اس صفت کے مومنین مجھے مل جائیں گے تو میں جہاد کروں گا اور اس حج کو چھوڑ دوں گا. یعنی امام بیان فرماتے کہ آپ جو شیخی بگار رہے ہیں آپ خود بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو آپ خود کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیے جنگ کرتے ہیں. یعنی امام بیان کر رہے ہیں کہ اس صفت کے لوگوں کو لاؤ تو پہلے، اس مزاج کے لوگوں کو لاؤ تو تب تو میں جنگ کروں گا، ورنہ جنگ کیسے کیا جائے گا. خیر اب وہ خاموش ہو گیا، امام آگے راستے میں بڑھ گیا. تو یہ اہل بیت کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھتے تھے اور مشورہ دینا چاہتے تھے، یہ اس طرح کے کئی سارے واقعات چھٹے امام کی خدمت میں. ہارون مکی والا واقعہ مشہور و معروف ہے، میں ادھر تفصیلاً نہیں جانا چاہتا، میں ذرا سا اشارہ کر دوں کہ امام نے بھی کہا کہ اگر ہارون مکی جیسے 10 آدمی بھی ہمیں مل جائیں گے تو ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے اور قیام کر لیں گے حکومت وقت کے خلاف، ظالموں کے خلاف. لیکن ایسے لوگ ہیں کہاں، ایسے مومنین ہیں کہاں جو ان کے خلاف جنگ کریں، جو ان کے ساتھ ہم جنگ کریں. جب ایسے افراد ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں تو ہم کس کے بیس پر جا کر جنگ کریں گے آگے. خیر اب ایک اور میں آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دوں کہ بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے. ایک دفعہ پھر ایسا ہی قصہ ہے، ایک دفعہ روایت بیان ہوتی ہے کہ مالک ابن دینار ہے اور اس واقعے کو بیان کیا ہے ثابت بنانی نام کا ایک شخص تھا، روایت نقل کرتا ہے. اس نے بیان کیا کہ ہم سب جو ہے ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گئے اور اس میں مالک ابن دینار ہیں اور کئی افراد تھے، سجستانی یعقوب سجستانی، اس طرح کے کئی افراد، ہم لوگ مشہور زمانہ اس دور کے سب حج کرنے کے لیے گئے. جب ہم حج کرنے گئے تو ہم نے پہلے جا کے خانے، چونکہ وہ قحط سالی کا دور تھا اور مکے میں نہ بارش ہو رہی تھی، نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ کچھ، ساری تجھے کچھ نہیں، مکہ بالکل سوکھا پڑا تھا. ہم جب پہنچے تو وہاں بالکل ہائے ہائے مچی تھی پانی کے لیے اور ہر آدمی مصرف تھا، پریشان تھا. ہم نے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، یہ سب ساری چیزیں. اس کے بعد ہم آ کر سب ایک میدان میں جمع ہو گئے. اس کے بعد ہم سب نے دست سے دعا بلند کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پانی کا مطالبہ کیا اور نماز استسقاء پڑھی اور ساری چیزیں، سارے کارنامے ہم نے انجام دیے اور دعائیں کر رہے تھے. اور مگر ہم نے دیکھا کہ نہ بادل ذرا بھی نہ آیا، نہ ذرا سی ہوا چلی ٹھنڈی، نہ پانی کا کوئی آثار، کچھ نہیں. سب جیسا دھوپ تھی، جیسی گرمی تھی، جیسا قحط تھا، ویسا ہی سب کچھ چل رہا تھا. ہم دعائیں کر رہے ہیں مگر کوئی اثر نہ ہوا. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں پر داخل ہوا جس کا جسم بہت ہی لاغر اور نحیف ہے، بہت کمزور ہے وہ، مگر اس کے جسم سے ایک الگ قسم کا نور پھوٹ رہا تھا. وہ جوان داخل ہوا اور وہ ہمارے قریب آیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے قریب آنے کے بعد اس نے ہم سے ایک سوال کیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ دعائیں کر رہے ہو، جو نماز استسقاء پڑھ رہے ہو، خدا سے تم لوگ خدا بند عالم سے دعائیں کر رہے ہو، تو کیا تم میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے خدا بند عالم محبت کرتا ہو؟ تو اب یہ لوگ جواب دیتے ہیں سب کہ بھائی ہمارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں اور قبول کرنا خدا کا کام ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم میں سے خدا کس سے محبت کرتا ہے، کس سے نہیں کرتا؟ اس بات کو ہم کیسے پتا کریں کہ ہمیں خدا بند عالم محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اب یہاں پر جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو فوراً لوگوں نے سوال بھی کیا پلٹ کے کہ اچھا یہ بتائیے، آپ جو یہ بات اتنے چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ خدا بند عالم آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ کو خبر ہے کہ خدا آپ کو چاہتا ہے؟ آپ کو خبر ہے کہ خدا آپ کو پسند کرتا ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ خدا بند عالم مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا کیسے، ہم کیسے مان لیں اس بات کو، اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو چاہتا ہے؟ کہا میں خدا بند عالم کے گھر کی زیارت کرنے آیا ہوں، خدا نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں آ کے اس کے گھر کی، اس کے بیت کی زیارت کروں. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ خدا بند عالم مجھے پسند کرتا ہے اور اس نے مجھے اپنے گھر کی طرف دعوت دی ہے. اب جیسے ہی یہ بات پہنچی تو یہ لوگ سب بالکل خاموش. اتنے میں خیر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جوان اٹھا وہاں سے اور گیا خانہ کعبہ کے نزدیک اور وہاں جا کے اس نے طواف کیا اور اس کے بعد
فخر سجدا، سجدے میں گر گیا. اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ کہ سیدی، اے میرے سردار، یعنی اللہ کو خطاب کیا اس زبان نے، سیدی بحبک لی، اے خدا تجھے میری اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. اب آپ دعاؤں کے جملے پہ غور کیجئے گا. بحبک لی، میری اس محبت کا واسطہ جسے تو، جو محبت تو مجھ سے کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ کہ تو اس قوم کو سیراب کر دے. اب یہاں پہ جتنے تھے مالک ابن دینار وغیرہ جتنے راوی تھے، یہ سب بیان کرتے ہیں کہ ابھی مستتم الکلام، ابھی اس جوان کی جو دعا تھی اور جو اس کے کلمات تھے، جو اس کے جملے نکل رہے تھے، وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا موسلا دھار بارش ہونے لگی مکے میں، اور زبردست بارش ہوئی کہ پورا جل تھل ہو گیا. اب ہم سب پریشان ہیں کہ یہ جوان آخر تھا کون بھائی، یہ آخر تھا کون؟ اب تاریخ بیان کرتی کہ جیسے موسلا دھار بارش ہوئی، وہ شخص اٹھا، وہ جوان اٹھا اور وہ خانہ کعبہ سے باہر جانے لگا، نکلنے لگا، اور اس حالت میں کہ وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا، شعر پڑھتے پڑھتے باہر جا رہا تھا. اور وہ شعر کیا تھا کہ پروردگار جس نے تجھ سے محبت کی، پروردگار جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری معرفت جس کو حاصل ہو گئی، وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا، ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا. اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے وہ شخص نے 3-4 شعر تقریباً پڑھے اور وہ پڑھتے ہوئے باہر جا رہا تھا. اب ان لوگوں کو بہت کھلبلی ہوئی، بہت بے چینی ہوئی کہ آخر میں یہ شخص تھا کون، یہ آدمی تھا کون جو اتنے چیلنج کے ساتھ یہ آیا، اور اس کے بعد اس نے دعا کی اور بارش بھی ہو گئی، اور اس بات کا دعویٰ بھی کیا اس نے کہ اللہ اس کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. تھا کون؟ جب یہ سوال اس نے کسی سے پوچھا ان لوگوں نے، تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. یعنی یہ امام زین العابدین تھے کہ جو مکے میں آئے، حج کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے طواف کیا، حج کیا، دعا کی، بارش ہوئی اور واپس چلے گئے. اور چوتھے امام کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ تقریباً آپ نے 25 حج کیے تھے، 25 حج پیدل کیے تھے، اور اس حالت میں کہ سواری آپ کے ساتھ ہوتی تھی پھر بھی آپ سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف. تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ چوتھے، اب آپ منزلت اور عظمت دیکھیے اور اس دعا کا انداز دیکھیے، سیدی بحبک الیک، اے خدا اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. یہ جملہ نہیں کہا کہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتا ہوں. خود خدا کو چاہتے ہیں تو اپنا دعویٰ نہیں کیا، اپنی محبت کا جو ہے وہ انہوں نے صدقہ نہیں پیش کیا کہ پروردگار جو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس محبت کا واسطہ، بلکہ جملہ کیا تھا، بحبک الیک، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ. اب آپ اس تیور کو دیکھیے، یعنی اتنا مطمئن ہیں یہ افراد اور اتنا جانتے ہیں خداوند عالم کو کہ ان کو یقین ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ اسی علی کے فرزند ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے جنگ خیبر کی روایت اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو مولا کائنات کو بھیجتے وقت کیا کہا تھا رسول نے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. یعنی کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اب آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے مولا کائنات کا، یعنی علی وہ ذات تھی، علی کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس کے لیے خداوند عالم سے پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کل اس کو علم دوں گا کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہوگا، محبوب رکھتا ہوگا، اور رسول بھی محبت، یعنی اللہ کی محبت کی گارنٹی علی کو مل چکی تھی کہ علی کو اللہ چاہتا ہے، علی کو رسول چاہتے ہیں.
اسی ظاہر سی بات ہے اب جب علی کو یہ گارنٹی مل چکی تھی تو ورثے میں یہ گارنٹی علی ابن الحسین زین العابدین کو بھی ملے گی، علی کے ہی تو پوتے ہیں، تو جس طرح علی کو گارنٹی ملی تھی محبت خدا کی تو اسی ورثے کے ذمہ دار، اسی محبت کے وارث زین العابدین بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کل علی محبوب الہی تھے تو آج زین العابدین محبوب الہی ہیں۔ اسی وجہ سے چوتھے امام کو اتنا اعتبار تھا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا آپ نے اس محبت کا واسطہ دیا اور پروردگار عالم نے اس محبت کی لاج بھی رکھی، موسلادھار بارش ہوئی۔ تو اس طرح کے واقعات آپ اگر دیکھیں تاریخ میں تو آپ کو منزلت کا اندازہ ہو کہ کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی شخصیت کو منوایا اور ان کی اہمیت کو لوگوں نے اگرچہ نہ پہچانا، ان کی منزلت اور ان کی شان کو لوگوں نے نہ پہچانا۔ یہی چوتھے امام ہیں، کتنی عظیم منزلت ہے۔ اور تو میں نے المختصر وقت میں آپ کی خدمت میں دو تین واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تاکہ آپ جان سکیں کہ تاریخ چوتھے امام کی کتنی معتبر ہے اور کتنے زیادہ واقعات پیش آئے۔ بہت سارے عجیب قصے، ایک علم کا ماحول تیار کیا تھا چوتھے امام نے، علمی فضا قائم کی تھی، جس علمی فضا کے اوپر چھٹے امام پانچویں امام نے کام کیا ہے بعد میں جا کر وہ مکتب جعفریہ کے نام سے آج ہم مشہور ہیں۔ تو اس علمی فضا کو قائم کرنے والے چوتھے امام ہیں، ماحول بنا کر دینے والے چوتھے امام ہیں۔ یہ فضا اور شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چوتھے امام کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ اور کیسے کیسے مضبوط شاگرد، ابو حمزہ صومالی کتنی مضبوط شخصیت ہیں کہ جن کے نام سے پوری دعائے سحر آپ کو مل گئی۔ دعائے سحر جناب ابو حمزہ صومالی کو، جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی بھی کہا جاتا ہے، چوتھے امام نے آپ کو تعلیم دی تھی۔ کتنے معتبر صحابی تھے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، سب کون تھے؟ سب چوتھے امام کے تیار کردہ افراد تھے، مگر لوگوں نے ان کی شخصیت کو نہ پہچانا، ان کی منزلت کو نہ پہچانا، اور کیا کیا ظلم کیے ہیں اس امام کے ساتھ، کیا کیا مصائب برداشت کیے اس امام نے۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ پڑھیں، روایتیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اور جہاں اہل بیت نے دین کو اتنے فائدے پہنچائے ہوں، جہاں دین کا اتنا بھلا کیا ہو، جہاں دین پر اتنا احسان کیا ہو، اہل بیت نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور چوتھے امام کا ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں، عزیزان گرامی، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر رسول اللہ دنیا سے جاتے وقت ہم لوگوں کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے اگر یہ کہہ کے جاتے کہ اہل بیت سے محبت نہ کر کے ان سے دشمنی کرنا، ان سے حسد کرنا، ان سے بغاوت کرنا، ان سے عداوت رکھنا، تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ظلم لوگوں نے تب کیا جب رسول ہم سے کہہ کے گئے ہمارے لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرو۔ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ لوگ ہم سے تب دشمنی اتنی نہ کرتے جب رسول کہہ کے جاتے کہ ان سے دشمنی کرنا، جتنی تب دشمنی کی جب رسول کہہ کے گئے کہ ان سے محبت کرنا۔ کیا کیا چوتھے امام کے ساتھ؟ ادھر حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، ادھر سید سجاد کے بستر میں آگ لگا دی گئی، بستر سے چھین لیا گیا، بیمار ہیں، لاغر ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، مگر جناب زینب نے جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو باہر نکالا۔ ہاں عزیزان گرامی، 11 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور کیا مصائب تھے سید سجاد پہ۔ میں نہیں جانتا کہ وہ رات سید سجاد نے کس طرح سے گزاری، جس رات نہ حسین تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ کوئی چاہنے والا تھا، بس اکیلے سید سجاد مردوں میں ہیں اور پانچوں امام چھوٹے ہیں اور خواتین کا مجمع ہے، ماؤں بہنوں کے سر سے رضا لٹ چکی ہے۔ اس عالم میں کس طرح سے وہ رات گزاری، اور وہ صبح تو قیامت کی صبح تھی جب شمر نے آ کر کہا کہ سید سجاد سب کو تمہیں سوار کرانا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب آگے بڑھی، سب کو سوار کرایا، اور سوار کرا لینے کے بعد اب زینب اکیلی بچ گئی۔ تو میرا چشم تصور یہ کہتا ہے کہ زینب نے فرات کا رخ کیا اور کہا ہوگا بھیا عباس مدینے سے بڑے اہتمام کے ساتھ سوار کرا کے لائے تھے، آج زینب کو سوار نہیں کراؤ گے؟ سید سجاد کو سوار تو کرا دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ قافلہ مقتل درمیان سے گزارا جانے لگا، ہر بیوی اپنے شہید کے قبر پہ گریا کرتی تھی، مصائب بیان کرتی تھی، اور بیویاں اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیتی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، سوچئے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، اونٹ کی اونچائی اور قد کتنا اونچا ہوتا ہے، اس پر سے بیویوں نے اپنے آپ کو گرایا ہوگا، تو منہ کے بل بیویاں اپنے اپنے شہیدوں کی قبر پر گری ہوں گی، شہیدوں کے لاشوں پر گری ہوں گی۔ مگر اسی اسنا میں تاریخ بیان کرتی کہ راوی کہتا ہے
کہ جس طرح سے زینب گریہ کر رہی تھی اور زینب کہہ رہی تھی واہ محمد صلی اللہ علیہ ملائکہ سما، اے رسول اللہ، اے نانا جان، آپ کے لاشے پر تو آسمان کے ملائکہ نے صلوات نماز پڑھائی، مگر یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے کہ جو بے کفن بے دفن پڑا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ اتنے میں سید سجاد کی طرف زینب نے دیکھا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اضطراب تھا۔ کہ سید سجاد، خود چوتھے امام کہتے ہیں ایسی کیفیت تھی کہ گویا میرے جسم سے روح نکل جائے گی۔ زینب نے کہا کہ سید سجاد کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جس کے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، غم زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، اس طرح تیرے بنا ماں کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ موقع نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، موقع نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ حسین 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 حسین
زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، بریت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ کاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن اسست اساس ذلک وبنى علیہ بنیانا وجرى في ظلمہ وجورہ، علیکم وعلی اشیائکم بریت الی اللہ وإلیکم منہم وتقرب الی اللہ ثم علیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائہم واتباعہم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وان یثبت عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرہ، واسألہ یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ وان یرزقنی طلب الساری مع امام ہدى ظاہر ناطق بالحق منکم، واسأل اللہ بحقکم وبالشان الذی لکم عنده ویعطینی بمصابیبکم افضل ما یؤتی مصابا بمصیبتہ مصیبتا ما عظم وعظم رضیتا فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض۔ اللہم اجعلنی فی مقام ھذا ممن تنالہ منک صلوات ورحمت ومغفرہ۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بن امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن وموقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم لعن ابا سفیان ومعاویۃ ویزید ابن معاویہ علیہم منک لعنۃ عبد العابدین، وہذا یوم فرد به آل زیاد وآل مروان بقتلهم الحسین صلوات اللہ علیہ۔ اللہم فضائف علیہم اللعنہ منک والعذاب العلیم۔ اللہم انی اتقرب الیک فی ھذا اليوم وفی موقف ھذا وایام حیاتی بالبراءۃ منہم واللعنۃ علیہم وبالموالات لنبیک وآل نبیک علیہ وعلیہم السلام۔ اللہم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعین له ولا ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاحدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔
صدقكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ بأولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.